نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 تک کمپلیٹ کریں گے، جہاں پہ جو شیطان اور یہ جو ابلیس اور آدم علیہ السلام والا جو پوری بات ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج اسے مکمل کریں۔ جی سائرہ، بسم اللہ کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ چلے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا سائرہ۔ اچھا، ایک بات کا خیال رکھا کریں کہ حرکات جیسے سماواتی ہے، میم پہ بھی کھڑا زبر ہے اور واو پہ بھی کھڑا زبر ہے نا، تو دونوں کو برابر ہی کھینچنا ہے۔ ایسا نہیں کہ سماواتی آپ نے واو کو نہیں کھینچا، میم کو بہت زیادہ کھینچا، ٹھیک ہے، تو برابر کھینچے۔ باقی ماشاءاللہ اچھا تھا، میں بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن اوورآل ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے۔ چلیں ماشاءاللہ، ریشمہ یہ والی آیت بھی تلاوت کر لیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر شروع کریں گے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ چلیں ماشاءاللہ، اوکے، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 کریں گے، لیکن اس کے ساتھ 31 اور 32 کو بھی انکلوڈ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ آیت نمبر 31 میں تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسما یعنی نام، ٹھیک ہے، اسم ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسم کی جمع ہوتی ہے اسما، کلہا تمام، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا، علی الملائکہ ملائکہ فرشتوں کے سامنے، ٹھیک ہے، فقال انبئونی پھر کیا کہا، مجھے بتلاؤ، باسمائی یہ جو نام ہے، ہؤلائی ان یہ جو پاس کا اشارہ کر کے کہا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالو فرشتوں نے کہا، سبحانک اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ ہر نقص سے پاک ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے الا جو آپ نے ہمیں دیا، آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، انکا بے شک آپ، انتا آپ، دو بار آپ یوز کیا، ٹھیک ہے، بے شک آپ ہی ہیں، العلیم الحکیم۔ قال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم باسمائہم انہیں بتا دو ان کے نام، فلما انبأہم باسمائہم پھر جب انہوں نے بتا دیے ان کے نام، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب کا علم جانتا ہوں، غیب کا آسمانوں کے اور زمین کے، زمین اور آسمان کا جو غیب ہے اس کا علم میں جانتا ہوں، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس کے، ابا اس نے کیا کیا، انکار کیا،
वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, वकान मिनल काफिरीन, और वो हो गया काफिरों में से, या वो था ही काफिरों में से। काना का मतलब हो गया या था, दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इसको हम समझेंगे। ओके जी, अब हैंड्स रेज ना करें, बस 2 ही आयत थी, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इनको हम देखते हैं। ओके, तो वहाँ पर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, सिखा दिए, और उनको मलाइका के सामने पेश किया, और उन्होंने कहा कि इन नामों के बारे में बताओ अगर तुम सच्चे हो, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों के नाम बताओ, यानी वो चीज़ें करीब थी, पास थी। अगर दूर होती तो कन्फ्यूजन के चांसेस थे, लेकिन चीज़ें क्या थी? करीब। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब इसमें चीज़ों का नाम बताने में सच किस बात का? ठीक है, अब नाम बताने में और सच अगर तुम सच्चे हो, इसका क्या कनेक्शन? अल्लाह ताला उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुमने तो कहा था ना कि आप ज़मीन में ये खलीफा क्यों बना रहे हो, ये ज़मीन में फसाद करेगा, खून बहाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस एतराज़ को साबित करने के लिए इन चीज़ों के नाम बताओ। अब सवाल पैदा होता है कि उन चीज़ों के नाम बताने से ये बात कैसे साबित होगी कि वो खून नहीं बहाएंगे? नहीं आ रहा ना लॉजिक समझ में? तो या फिर जो शक था फरिश्तों के दिल में जो पैदा हुआ था कि ये जो अस्मा हैं, इनके नाम, इससे क्या कनेक्शन है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो बात तो ये थी कि फरिश्तों ने इंसान के इल्म पर तो कोई उंगली नहीं उठाई थी, है ना। सवाल जो ऑब्जेक्शन था उनका, वो तो ये था ना कि जब इंसान के पास इख्तियारात होंगे तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, फसाद मचाएंगे। और इसका जवाब पहले अल्लाह ताला ने दिया था, क्या कहा था? इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, है ना। ये बात हम पढ़ चुके। और फिर अभी अल्लाह ताला ने क्या कहा? अम्बिऊनी बिस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन। अब यहाँ देखते हैं कि अल्लाह का मकसद यहाँ ये बताना था कि जैसे तुम इन चीज़ों का नाम नहीं जानते, फरिश्तों को नहीं मालूम था उन चीज़ों का नाम, इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। तुम इन चीज़ों के नाम तक नहीं जानते, तो तुम कैसे जानोगे कि इंसान इनका इस्तेमाल कैसे करने वाला है, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किस तरह करेगा? तुम्हें नहीं पता। उसका हुनर तो सिर्फ इंसान के पास है, तुम नहीं जानते उन तमाम चीज़ों को। अब देखें किस तरह से अल्लाह ने कनेक्ट किया उस चीज़ को। तुम तो इन चीज़ों के नाम तक नहीं जानते, और अल्लाह ताला ने तो हर एक चीज़ सामने ला कर रख दी थी। तो जब तुम इन चीज़ों को इस्तेमाल तो छोड़ो, नाम तक नहीं जानते, तो तुम्हें क्या मालूम कि इंसान इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा? ठीक है, ये जब सारी बातें हो गई तो फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। उन्होंने कहा अल्लाह ताला तू हर नुक्स से पाक है, सुब्हानक तू पाक है, ला इल्म लना हमारे पास तो कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना जो तूने सिखा दिया, इन्नका बेशक तू, अंत तू ही, अलीम है, अल अलीम है, अल हकीम है। ये जो सुब्हानक है ना, ये इसके जो रूट लेटर्स है ना, सीन बा हा है। रूट लेटर्स अब आप समझ गए ना, जैसे क़तला का काफ ता लाम होता है, हर एक वर्ड के रूट लेटर्स होते हैं। तो ये सुब्हानक के जो रूट लेटर्स है ना, वो सीन बा हा है, जिसका मतलब होता है तैरना। तैरने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ सतह पर रहती है, डूबती नहीं है। सुब्हान यानी एक ऐसी चीज़ जो एक जगह पर बरकरार रहे, नीचे ना जाए। तो सुबहान अल्लाह क्या मतलब होता है? कि हम उसकी अज़मत की बात करते हैं, उसकी बड़ाई की बात करते हैं, उससे नीचे की बात हम सोच ही नहीं सकते। कितनी गहराई है इस बात में। सुबहान अल्लाह, नॉर्मली तो हम कह देते हैं अल्लाह पाक है, मगर सुबहान का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसका एक हमने लेवल डिसाइड कर दिया, उस लेवल से नीचे आ ही नहीं सकती वो चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह।
اتنی گہرائی ہے نا بات میں. اچھا سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اونچا ہے. ہی از ٹو پرفیکٹ، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، وہ ہر چیز سے برتر ہے، ہر چیز سے بڑا ہے. اب یہاں پہ بات واپس وہیں پر آ جاتے ہیں کہ فرشتوں سے جب کہا گیا کہ اگر تم واقعتاً سچے ہو تو جواب دو ان چیزوں کا. اب یہاں فرشتوں کو یہ احساس ہوا کہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا، اور انہوں نے فوراً کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہماری نظر میں تیرا مرتبہ بلند ہے، ہم کس طرح سے تیری کسی بات پر اعتراض کر سکتے ہیں. اللہ یو آر ٹو پرفیکٹ، اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے فوراً کہہ دیا سبحانک، اللہ تعالیٰ یو آر پرفیکٹ، یو آر ٹو پرفیکٹ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کچھ ایسا. لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ جو لا ہے نا، یہ لا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیٹیگوریکل ڈینائل. ہم بولتے ہیں نا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام جنس کی نفی کرنا. اسے لائے نفی جنس کہا جاتا ہے. آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ گرامر میں کہ لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے. یعنی تمام پوری کیٹیگوریکل ڈینائل کرنا، یعنی کسی بھی طرح کا علم ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے سکھا دیا. اچھا ہر ایک مخلوق کا علم اس کے حساب سے اللہ نے دیا. ہمیں جو علم دیا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا. ہمیں سے مراد آدم علیہ السلام کو جو علم دیا فرشتوں کے پاس نہیں تھا. فرشتوں کے پاس بے پناہ علم ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے اس علم کو ڈیوائیڈ کر دیا، اور قرآن میں انسان کے لیے ہر وہ چیز بیان کر دی جس کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم علم حاصل کریں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایک بکلیٹ کی طرح ہے. جیسے ہر ایک پروڈکٹ کے ساتھ اس کی بکلیٹ دی جاتی ہے نا ساتھ میں. ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں، یاد بھی ہوگا، ایک مائکرو ویو کو کیسے استعمال کرنا ہے، ایک کتاب ساتھ میں دی جاتی ہے. سیم وے یہ قرآن، ہم اللہ کا اللہ نے ایک پروڈکٹ بھیجا ہے، اور ہمیں کیسے اپنی زندگی گزارنا اس کے ساتھ ایک کتاب بھی دے دی گئی ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے حساب سے زندگی گزارنا ہے. بٹ افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، ہے نا. اب یہ بتائیں، سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں سورہ یوسف میں نازیہ جمال، مجھے یہ بتائیں کہ سورہ یوسف میں کیا تمام بھائیوں کے نام کا تذکرہ ہے کہ بھائیوں کے نام کیا تھے؟ نہیں آپی، نہیں ہیں. اچھا بھائی ہاں نہیں ہے نا، اوکے. اسی طرح سے ریشمہ مجھے یہ بتائیں کیا وہ جو مصر کا جو عزیز تھا، اس کی جو بیوی تھی جو یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو گئی تھی، کیا اس کا نام دیا ہے قرآن میں؟ نہیں آپی، نہیں دیا. ٹھیک ہے، میں نے یہ سوال کیوں کیا آپ لوگوں سے کہ ہم لوگ کس چیز میں الجھتے ہیں، ہمارا کیا ہوتا ہے، دماغ چلتا ہے. سورہ یوسف ہم نے پوری پڑھ لی، یوسف علیہ السلام کی سیرت ہم نے پوری پڑھ لی، ٹھیک ہے، کس طرح سے مشکلیں آئیں ان کے اوپر، کس طرح سے اللہ پہ توقع کیا، سب کچھ پڑھ لیا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، یار وہ جو عزیز مصر تھا نا، اس کی بیوی کا نام کیا تھا، یا پھر وہ جو بھائی تھے ان میں سے کتنے ایک ماں سے تھے، کتنی دوسری ماں سے تھے. اچھا وہ 2 بیویوں سے ہی تھے یا اس میں لونڈیاں بھی شامل تھیں. اچھا باقی بھائیوں کے نام کیا تھے. اچھا یعقوب علیہ السلام کی بیویوں کے نام کیا تھے. ہمارا ذہن جاتا ہے نا ان چیزوں پر. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو کیا اللہ نے بیان نہ کیا ہوتا قرآن میں؟
اجے شمیم مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا جانتے ہیں کہ کتنے انبیاء ہیں، کتنے انبیاء نازل ہوئے اندازن؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی 25 نہیں، نازل تو 125 ہوئے ابھی، 1.25 لیکن لاکھ 25 کا وہ ہے ذکر تذکرہ ہے ہے قرآن نا، میں۔ 1.25 لاکھ انبیاء، حدیث میں آتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ٹھیک ہے، جی 1,25,000، لیکن تذکرہ کتنے کا ہے؟ 25 کا۔ کا۔ اب ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ان 25 کے بارے میں ہم نہیں سوچتے جن کے بارے میں ساری پوری قرآن لکھی ہوئی ہے، ہمارا ذہن جاتا ہے 1.25 لاکھ نبی، وہ کیسے تھے، کون تھے، کیا تھے، کب آئے، کون سی قوم پر آئے، ہمارا ذہن پورا ان چیزوں پر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو اس لحاظ سے پڑھتے ہی نہیں ہیں جس لحاظ سے ہمیں پڑھنا ہے۔ ہم تو قرآن کو اگر کبھی تفسیر پڑھنا بھی چاہیں گے تو اس کو ایک کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، رائٹ؟ جبکہ ہمیں پڑھنا کیسے ہے اس کے اندر جو احکام دیے ہوئے ہیں ان کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے پراپر ڈسکرپشن قرآن کے اندر دیے ہوئے ہیں، اللہ نے جتنی چیزیں ضروری سمجھی ہر چیز کا ڈسکرپشن دے دیا۔ یہ کتاب جو ہے نا قرآن، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ جو فضول کے ہم سوال کرتے ہیں نا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جو قرآن میں دیا ہے ہم نے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون سا علم ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ وہ علم ہے جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری فزکس بیان کر دی، پوری بایولوجی بیان کر دی، پوری اکنامکس بیان کر دی۔ اب آپ دیکھیں زکوٰۃ کے مسائل، تجارت کے مسائل اور وراثت کے مسائل، پورے کیلکولیشن میتھس کے ہمیں مل جاتے ہیں، اس میں عدل اور انصاف کے معاملات ہمیں مل جاتے ہیں، چاند اور سورج کا موومنٹ ہمیں قرآن میں مل جاتا ہے، ہر ایک چیز ہمیں قرآن میں مل جاتی ہے، لیکن ہم اسے چھوڑ کر پڑے رہتے ہیں کچھ اور معلوم کرنے میں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ العلیم ہیں، الحکیم ہیں، یعنی آپ ہر علم کو جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ اب بات یہاں تک ہو گئی تھی، ساری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے ان کے نام، اب دیکھیں یہاں پہ فا آیا ہے، فلما انبأہم باسمائہم، اس فا کا مطلب ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے، یعنی فائنلی جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو کیا پتہ چلا کہ ایک بات تھی، کنٹینیویشن میں چل رہی تھی، یعنی لسٹ بڑی لمبی تھی، ٹائم ٹیکنگ تھی۔ فلما، ٹھیک ہے، پھر جب بتا دیے نام، یعنی ایک پورا ٹائم لگا ہوگا بتانے میں، لسٹ لمبی تھی، ٹھیک ہے، جب پوری لسٹ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو؟ غیب کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی چیز۔ وما عالم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اچھا، اب ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو، اب ظاہر کرتے ہو تو فرشتوں نے تو اپنا سوال، اپنا جو کنفیوژن تھا وہ ظاہر کر دیا، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، فرشتے تو کچھ نہیں چھپا سکتے تھے نا اللہ سے، پاسبل ہی نہیں تھا چھپانا، تو کیا مطلب ہوا؟ کس طرف اشارہ ہے اللہ کا؟ فرشتے تو کچھ چھپا ہی نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو دل کے اندر کے حال جانتا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھیں،
مجھے بتائیں کہ فرشتوں کے علاوہ وہاں کون موجود تھا؟ کوئی بھی بتا دے. آدم علیہ السلام. نہیں. اور جنات نہیں، صرف ایک ہی جن تھا. کیا نام تھا؟ ابلیس. ٹھیک ہے، ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا اس کے بارے میں. ابلیس موجود تھا. ٹھیک ہے، کیا وہ فرشتوں میں سے تھا؟ نہیں، فرشتوں میں سے نہیں تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. تو یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابلیس کی طرف. کیونکہ فرشتے تو چھپا ہی نہیں سکتے تھے، ان کے اندر وہ کوالٹی ہی نہیں دی اللہ نے. ٹھیک ہے، تو ابلیس جو تھا وہ وہاں موجود تھا. ابلیس کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ وہ ایک جن تھا اور بہت ہی علم والا تھا، بہت ہی عبادت گزار تھا اور فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا. اچھا یہ بتائیں، اب جب کسی کا پروموشن ہوتا ہے، اچھے طریقے سے ہی پروموشن ہو بھلے، تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ تو اسے بہت پازیٹیو لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے، یار آئی ایم دا بیسٹ آ جاتی ہے. کلاس کے اندر بچے ہوتے ہیں، ہمیشہ فرسٹ رینک آتی ہے، ایک تکبر والی فیلنگ آ جاتی ہے نا. کمپٹیشن میں کبھی کبھی پازیٹیو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ایک تکبر والی فیلنگ آتی ہے کہ بھئی میں سب سے بیسٹ ہوں. تو یہی فیلنگ جو تھی وہ شیطان کے اندر آ گئی تھی. تو یہ تکبر کیا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی فیلنگ ہے. اگر میرے اندر دو چیزیں میں نے پڑھ لی، اگر میرے اندر تھوڑا بہت علم آ گیا اور میں سوچوں آئی ایم دا بیسٹ، مجھے سب پتہ ہے، وہیں میری ساری جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا تھا وہ زیرو ہو جاتا ہے. آپ نے کوئی چیز حاصل کی کسی طرح کا، آپ نے نماز کو درست کرنا سیکھا، آپ نے قرآن کو پڑھنا سیکھا. اب آپ نے اس لیے پڑھا تاکہ آپ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں. ہمارا سارا جو پورا دار و مدار ہے نا، وہ قیامت کا جو دن ہوگا نا، ڈے آف ججمنٹ، اس کے لیے ہے. لیکن اگر میں نے یہ سوچا کہ میں نے پڑھ لیا، اب دوسرا کوئی میرے سامنے پڑھ رہا ہے اور وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ایسے پڑھ رہا ہے، آپ کہو گے یہ کس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہو؟ پڑھنا ہی نہیں آتا، اتنی عمر ہو گئی تمہاری، سب کچھ سیکھ لیا، قرآن نہیں سیکھا. اس کو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے بولنے کا کہ تم نے اتنی ڈگریز حاصل کی بیٹا، اتنا کچھ پڑھا ہے، دیکھو یہ آخرت میں جانے والی چیز ہے بیٹا، اس پہ فوکس کرو. لیکن اگر آپ کے بولنے میں یہ طریقہ، ارے میرے بچے کو تو اتنا اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، تم کیا اتنا لے کے بیٹھے ہو، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ کیا ہوا؟ یہ تکبر ہو گیا. اور کبھی بھی تکبر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو یاد رکھنا کہ شیطان نے، ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو تھا، جو ابلیس تھا، اس کے اندر ایک تکبر والی فیلنگ جب سے ہی تھی، جب سے اسے پروموٹ کیا گیا تھا، میں بہت بڑی چیز ہوں. اور یہ فیلنگ ابھی تک اس نے ظاہر نہیں کی. ظاہر کی ہے کیا؟ نہیں نا، یہ تو اگلی آیت میں آئے گا. ابھی تک ظاہر نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. اس چھپی ہوئی فیلنگ کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں جانتے تھے، کیونکہ بظاہر تو وہ ہر وہ کام کر رہا تھا جو فرشتے کر رہے تھے، لیکن وہ آدم علیہ السلام کو دیکھتا بھی تھا. ٹھیک ہے، اور دیکھ کر بڑی عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا تھا. ہم پڑھ چکے یہ سب پہلے کے لیکچرز میں. تو تکبر جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو قطعی برداشت نہیں ہے، قطعی برداشت نہیں ہے. اگر ہماری عبادات میں یہ تکبر آ گیا نا، تو ہماری عبادات، ہم تہجد یافتہ بھی ہوں گے نا، ہماری وہ عبادات کیسے قبول ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اخلاص ہونا چاہیے، خالصتاً ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو کبھی بھی اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی چیز کو لے کر آئے نا کہ میرے بچے تو بڑے اچھے ہیں، دین دنیا سب کو لے کر چل رہے ہیں، یا مجھے دیکھو، کبھی اپنے اوپر آ جائے کہ میں تو بڑا اچھے سے اپنے کام کو کر رہی ہوں، میں تو ہر چیز دیکھتی ہوں، میں تو یہ بھی سیکھ رہی ہوں، میں تو وہ بھی سیکھ رہی ہوں. آپ سب کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں، قیامت کا منظر ہو، تو آپ اپنے آپ کو پروف کر سکیں، کچھ تو دلیل دے سکیں کہ جس وجہ سے آپ
جنت میں جا سکیں، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا یہ کام، چلو ٹھیک ہے تمہیں دنیا مل گئی تھی، ویل اینڈ گڈ، اب جاؤ جہنم کا مزہ چکھو۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ چیز ہو۔ تو کبھی بھی ذہن میں ہوتا ہے انسان، کبھی اپنے بچوں کو لے کر، کبھی خود کی کسی بات کو لے کر، اگر کسی کے ذہن میں کبھی بھی یہ چیز آ جائے کہ واہ میں نے کیا کام کیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، اس کو یہ سوچ لینا ہے کہیں میں تکبر تو نہیں کر رہی۔ دیکھیں، تعریف کرنا، خوش ہونا، اپنے کسی کام پر خوش ہونا، وہ سب الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی تعریف کر دے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ کے بچوں نے آپ کی تعریف کر دی، ہسبینڈ نے تعریف کر دی، آپ خوش ہو گئے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن آپ نے یہ تکبر کیا کہ یار تم تو کھانا بنانا جانتی نہیں، تو 100 لوگوں کا کھانا یوں ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں، یار تم کیا ہو، کچھ تمہیں آتا ہی نہیں ہے، وہ تکبر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو تکبر تھا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے۔ جو اللہ نے کہا نا جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، فرشتے نہیں چھپا سکتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، کیا کہا، سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس آیت سے بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ جب فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، یہاں پہ ابلیس کا نام بھی آیا، تو ابلیس فرشتہ تھا۔ ہم بھی بہت سالوں تک یہی سمجھتے تھے ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس آیت سے یہی بات نکل کر آتی ہے کہ جب فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا ابلیس نے نہیں کیا، اس کا مطلب ابلیس بھی فرشتہ تھا۔ لیکن آگے چل کر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ابلیس نے خود ہی کہا کہ میں جن میں سے ہوں، جنوں میں سے مجھے بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں کئی جگہ یہ والا جو واقعہ ہے نا، قرآن میں کئی جگہ آپ کو ملے گا، کئی جگہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ ابا، اس نے کیا کیا، انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وہ کان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، یا وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اب ہوا کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، اور پھر کیا کہا گیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اچھا، یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ مخلوق کو سجدہ کرنا پہلے الاؤڈ تھا۔ یوسف علیہ السلام کی جب ہم نے سیرت پڑھی تھی، ہم نے اس میں دیکھا تھا بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم اسے اس طرح بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو شکر کا سجدہ بھی ہم لے سکتے ہیں، کسی مخلوق کو سجدہ نہ کیا جائے بلکہ سجدے میں گر جانا، ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تھا تو وہ سجدہ اللہ کے لیے، لیکن اللہ کی جو عظیم قدرت ہے نا، اس کو دیکھ کر سجدے میں فرشتے جو تھے وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ دونوں طرح سے اس بات کو لیا جاتا ہے کہ وہ سجدہ مطلب اگر ہم دیکھیں کہ وہ تھا اللہ کے لیے ہی، اللہ کی جو قدرت تھی، کیونکہ وہ حکم تو اللہ نے دیا تھا نا، ایسا تو ہے نہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کو دیکھ کر سجدے میں چلے گئے تھے، نہیں، وہ حکم اللہ کا تھا، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹلی حکم کس کا تھا، اللہ کا تھا، تو سجدے میں کس کے لیے گئے تھے، اللہ کی ہی وجہ سے گئے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی تخلیق کے لیے، اللہ کی قدرت کے لیے انہوں نے سجدہ کیا۔ اب یہاں پر ہے کہ سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پر یہ جو کنفیوژن ہے اسے دور کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ تمام اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر نکل گئے سوائے ٹیچر کے، تمام اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر نکل گئے سوائے ٹیچر کے، اب مجھے یہ بتائیں کیا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے؟ نہیں آپ جی نہیں، دو الگ مخلوق ہو گئی نا، اسٹوڈنٹ کی الگ، ٹیچر کی الگ۔ ہاں، اگر ہم یہ کہتے کہ تمام اسٹوڈنٹس نکل گئے سوائے ایک کے، تمام اسٹوڈنٹس نکل گئے سوائے ایک کے، تو ہم کہتے کہ ہاں یہ ایک ہی کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر ہم کہتے کہ تمام اسٹوڈنٹس نکل گئے سوائے فاطمہ کے،
तमाम स्टूडेंट्स निकल गए सिवाय फातिमा के। अब अगर तो मुझे मालूम नहीं है कि फातिमा कौन है, स्टूडेंट है या टीचर है, तो मैं कंफ्यूज हूँ, भाई फातिमा कौन है, स्टूडेंट है या टीचर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तमाम स्टूडेंट्स निकल गए सिवाय मिस फातिमा के, तमाम स्टूडेंट्स निकल गए सिवाय मिस फातिमा के, तो समझ में आ जाएगा ना, ये टीचर की बात हो रही है ना, जी फौरन हम समझ जाएंगे। तो जी, यहाँ पे जो इबलीस है वो एक अलग मखलूक है, फरिश्ते एक अलग मखलूक है, और हम इसको एक ही सेंटेंस में बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा तमाम स्टूडेंट्स निकल गए सिवाय टीचर के, तमाम स्टूडेंट्स निकल गए सिवाय मिस फातिमा के। अब यहाँ पे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, तो ये इबलीस अलग मखलूक है और फरिश्ते अलग मखलूक है। समझ में आ गई अब ये बात? उसके बाद है अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, उसने तकब्बुर किया। ठीक है, इस्तकबार का मतलब होता है अपने आप को बड़ा करने की कोशिश, बड़ा दिखाने की कोशिश। सिर्फ तकब्बुर नहीं, बल्कि मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो इतनी आला मखलूक हूं, है ना, मुझे तो आग से बनाया, ये मिट्टी से बना, ये तो अभी अभी बन के तैयार हुआ है और मैं इसको सजदा करूं, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से ही था या काफिरों में से हो गया। अब ये जो काना है ना, काना का मतलब दो तरह से लिया जाता है। एक तो होता है वो था, ही वॉज, इसका जब ट्रांसलेशन करते हैं ना, सिर्फ काना अगर लिखा हो तो हम कहते हैं ही वॉज, ठीक है। या फिर हम करते हैं ही इज़ भी किया जाता है, ठीक है, बहुत रेयर। अब वो हम कहेंगे वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से ही था, ठीक है, ही वॉज। तो और इसका ट्रांसलेशन वो हो गया भी लिया जाता है, वो काफिरों में से हो गया। अगर हम ये कहें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको तो मालूम था कि वो जो कुछ दिल में छुपाए हुए था, यानी वो जो कुफ्र था तकब्बुर वाला, वो उसके अंदर पहले से ही मौजूद था, वो तो था ही काफिरों में से, ठीक है। किसी और को नहीं मालूम थी ये बात, लेकिन अल्लाह तो जानता था, अल्लाह को तो मालूम था कि वो तो था ही काफिरों में से। या उसने जब तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार किया, बात सिर्फ सजदे की नहीं थी, बात अल्लाह के हुक्म की थी। अल्लाह के हुक्म का जब इनकार किया तो वो काफिरों में से हो गया। दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा था ना, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। तो जाहिर तो बात फरिश्तों की हो गई, छुपाने वाली बात हम किस पर लेंगे? इबलीस पर। कुफ्र का मतलब क्या होता है? इनकार करना, है ना, इसका लिटरल मीनिंग होता है इनकार करना। तो एक कुफ्र तो इंसान ज़बान से इनकार करता है और दूसरा होता है जो उसके दिल के अंदर होता है। कुफ्र सिर्फ वो नहीं होता कि गैरुल्लाह के सामने सजदा कर दिया तो वो कुफ्र हो गया, नहीं, हर तरह का इनकार कुफ्र होता है। हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। कुरान के अंदर कितने अहकाम आएंगे, कितने अहकाम आएंगे, अब अहकाम आना शुरू होंगे कुरान में, ठीक है। नमाज अगर देखा जाए तो शुरू में ही आया कि मोमिन कौन होता है, फलाह पाने वाला कौन होता है, नमाज पढ़ने वाला। कितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं मुझे बताएं, अपने आसपास देख लें, नमाज कितने लोग पढ़ रहे हैं। फजर के लिए उठते नहीं हैं, मस्जिदों में जाते नहीं हैं, घर में बैठे रहते हैं, मेहमान आ जाते हैं, नमाज तो यूं छोड़ दी जाती है। मार्केट गए, नमाज तो यूं ही छोड़ दी जाती है, नमाज तो समझी नहीं जाती। जबकि सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त है, सारे अमाल तुम्हारे सही। नमाज तुम्हारी नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। नमाज इतना बड़ा तोहफ़ा था कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुला के उनको वहाँ पर उनको ये तोहफ़ा दिया था। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, चलो पढ़ी तो पढ़ी, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया होता है नमाज। कितनी अहादीस है नमाज को लेकर, जिसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो नमाज नहीं पढ़ता गोया कि उसने कुफ्र किया।
ٹھیک ہے. اب یہاں جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے کفر کیا، تھوڑا ہلکا لگتا ہے. اگر کفر کرنے والا کافر ہوتا ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہے، کتنا بھاری جائے گی نا یہ بات، تو کتنی بھاری جائے گی ہمارے اوپر. یہ کیا کہہ دیا، نماز نہیں پڑھنے والا کافر ہو ہی نہیں سکتا. جس نے کلمہ پڑھ دیا وہ تو کیا ہوا، وہ تو مسلمان ہے، اوبویسلی وہ مسلمان ہے. لیکن یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے کیا کیا، کفر کیا. تو اتنی بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو کفر بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. اور یہاں پہ کفر کی کیا بات بتائی، اللہ کی بات کا انکار کیا، اس نے تکبر کیا. اور یہ تکبر کیا ہے، یہ تکبر بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کفر ہے. اس کو کچھ اس طرح سے سمجھیں. آپ ایک بڑے سے ریسٹورینٹ میں گئے، وہاں آپ نے اپنے فرینڈس کو بلایا ہے، ایک اچھی سی آپ نے پارٹی تھرو کی ہے. وہاں ایک غریب کسان اپنے بچوں کو لے کر آ گیا. ٹھیک ہے، اور وہ آپ سائڈ میں آ کے بیٹھ گیا. اب ہمارا طرز عمل کیا ہوگا، ہم کس طرح سے بیہیو کریں گے. یار یہ ہماری پرائیویٹ پارٹی ہو رہی تھی اور ہم تو اس ریسٹورینٹ میں آئے اس لیے تھے کہ یہاں پہ بڑے بڑے اچھی ایلیٹ کلاس یہاں پر آتی ہے، اور یہ کیا گاؤں کا آدمی آ کے بیٹھ گئے. حالانکہ وہ مسلمان ہے، ایک تو انسان ہے اور مان لیں کہ وہ مسلمان بھی ہے. ٹھیک ہے، مسلمان اگر نہ بھی ہے چلیں، انسان ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اب ہم نے کہا کہ یار یہ اس کو یہاں سے کیسے لے کر آ گئے، اور ہم تو ہماری کلاس از ڈیفرنٹ، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو یہ بتائیں یہ کیا ہو گیا، تکبر ہو گیا. یہ آپ کو کلاس، یہ ایلیٹ کلاس، یہ پیسہ، یہ اسٹیٹس آپ کو کس نے دیا، اللہ نے دیا نا. اور جب ہم اس طرح سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگیں گے تو ہم میں اور شیطان میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ انبیاء نہیں رہ جائے گا. بالکل نہیں رہ جائے گا. اچھا، انبیاء جو تھے نا، جتنے بھی نبی آئے، وہ جب دعوت دیتے تھے تو سب سے زیادہ اس کے اندر جو جماعت ہوتی تھی نا، وہ کس کی ہوتی تھی، غریب فقراء کی. نوح علیہ السلام کی قوم نے تو اعتراض بھی کیا تھا. اس قوم کے سرداروں نے کہا، جنہوں نے کفر کی روش کو اختیار کیا تھا، کہ ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے جیسا ایک انسان. یعنی وہ تو انہیں رسول ماننے کو ہی تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں ادنا درجے کے لوگ ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. یہ قوم کے سرداروں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ادنا لوگ ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ قوم کے سرداروں نے کہا، کیا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو یہ گھٹیا لوگ ہیں. یہ قرآن کی آیات ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا، بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا تھا. اور جب قریش کے سردار جو تھے انہوں نے یہ بات کی تھی رسول اللہ سے کہ آپ ان کو ہماری مجلس میں، مطلب اس مجلس میں اگر آپ ان کو اور ہمیں ساتھ بٹھائیں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی تھی، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام اس کی رضا کی طالب ہیں. آپ کے ذمے ان کے حساب میں کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں ان کے ذمے کچھ ہے. تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات رسول اللہ سے کہی گئی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی بات مان کر ان سے دور ہو جائیں گے گویا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ کہف میں بھی کہا، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو غریب فقراء لوگ تھے. ہم دیکھتے ہیں کتنے غلام تھے. بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، اور کتنے بڑے صحابی، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ آپ دنیاوی زندگی کی آرائش اور زیبائش چاہتے ہیں. اور مت کہنا مانیے ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے.
یعنی جتنا تکبر کرنے والے بڑے بڑے قریش کے سردار تھے وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر چکے تھے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تکبر کی جو بات ہے یہ سارے انبیاء کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی نبی اللہ کی دعوت لے کر آیا، توحید کا کلمہ لے کر آیا، تو لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تو ان غریب فقراء لوگوں کو دور ہٹا دیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں جو مسلم نہیں ہیں کہ آپ کی مساجد میں بڑا اچھا حساب ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ نہیں، کوئی غریب نہیں، سب برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں اس بات پہ بہت خوش ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں. اچھا، تکبر کی اگر ہم بات کریں نا تو یہ صرف کلاس کی بات نہیں ہے، سٹیٹس کی بات نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں. کلر پہ، جس کا کلر کم ہوتا ہے، اب لڑکیوں کو ہی دیکھ لیں، جن لڑکیوں کا کلر کم ہوتا ہے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں. ابھی اور کیا بولیں گے، اور جبکہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے بڑھ کر ہوگی. آخرت کی زندگی میں یہ آپ کا سٹیٹس، آپ کا کلر کوئی میٹر نہیں کرے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ٹھیک ہے، صلاحیتیں ہیں، شکل ہے، صورت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ اس میں سب میں ہم نے فضیلت دی ہے، لیکن یہ سب دنیا تک محدود ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں ہر انسان روپ رنگ میں، مال دولت میں مختلف ہوتا ہے، لیکن کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز میں زیادہ رکھتا ہے، کسی میں کم. کسی کا رنگ روپ کم ہوتا ہے تو وہ اس کا آئی کیو لیول بہت ہوتا ہے. کسی کے پاس اوکے جی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطانی عمل ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح سے سمجھیں کہ ہم جب کبھی رشتے کے لیے جاتے ہیں، آپ سب کا کوئی کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کوئی اپنے دیور کے لیے گیا ہوگا، کوئی اپنے بھانجے کے لیے گیا ہوگا، سب گئے ہیں کبھی نہ کبھی لڑکی دیکھنے. ہوتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جو کبھی لڑکی دیکھنے گئے نہیں ہوں گے، ہے نا؟ اب یہ بتائیں جب ہم لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، ہمیں لڑکی پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو لڑکی دیکھنے جاؤ اسے پسند کر لو. پسند نہیں آئی ہمیں لڑکی، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمیں لڑکی پسند نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں بتائیے؟ گھر میں ان کی کمیاں نکالتے ہیں. ویری گڈ، ہم کمیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو ہائٹ اس کی اتنی کم تھی، میرے بیٹے کے حساب سے تو تھی نہیں، کلر تو اس کا بالکل بھی صحیح نہیں تھا. ہم کون ہوتے ہیں اسے کرٹیسائز کرنے کے لیے؟ جبکہ اس کا کریٹر کون ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. کس منہ سے کرٹیسائز کر رہے ہیں ہم؟ تو کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ کیا یہ ابلیس والا عمل نہیں ہے؟ ہم گھر آئے، ہم سے سوال کیا کہ بھائی وہ لڑکی دیکھنے گئے تھے، کیا ہوا؟ ارے بھائی وہ ایسی تھی ویسی تھی، 1000 باتیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے فضیلت دے رکھی ہے بعض کو بعض پر. جب آخری خطبہ ہوا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا، یہ آخری حج جب اس کا جو خطبہ تھا اس میں، تو آپ نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں. اجمی ہم لوگ ہوتے ہیں، یعنی عرب کے لوگ ہوتے ہیں،
اور نان عربز ہوتے ہیں، عربز اور نان عربز، ٹھیک ہے. تو عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی. جو جتنا تقوی، جتنا عبادت گزار ہوگا آپ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ سپریم ہے. کیٹیگری کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو ایمان پہ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، سرخ ہونے پہ، گورا ہونے پہ، کالا ہونے پہ نہیں. پھر رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا متقی شخص کون ہے؟ عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے، یعنی پرہیزگار ہے. وہ سب سے زیادہ کون ہے؟ عزت والا. اور پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول پہنچا دی. تو رسول اللہ نے کہا موجود شخص غیر موجود کو یہ پیغام پہنچا دے. اب بتائیے کیا ہم تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے؟ ہم اس حدیث کو سن چکے ہیں، بارہا سن چکے ہیں، لیکن کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو گوری چمڑی کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، ہے نا. مال اور دولت دیکھ کر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ذہن بس ہم سمجھتے ہیں سپریم وہی ہے جس کے پاس مال اور دولت ہے. ہم جب اپنی بچی کی شادی کرنے جاتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مال اور دولت ہو، اچھا خاندان اچھا ہونا، پیسہ ہونا. یہ حدیث میں ہے الفاظ کہ جب لڑکی دیکھو تو اس کا حسب نسب بھی دیکھو، خوبصورتی بھی دیکھو، سب کچھ دیکھو، لیکن سب سے زیادہ اس کا دین دیکھنا ہے. اب ہم جب اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے آج کل؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں. خوبصورتی دیکھتے ہیں. اور لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تو دولت دیکھتے ہیں، ہے نا. خوبصورتی دیکھیں گے یا پھر لڑکے میں دولت دیکھیں گے. اب مجھے یہ بتائیے ہم نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ روزے رکھتا ہے یا نہیں، اس کے گھر میں نماز روزوں کا اہتمام بھی نہیں ہے. پھر جب ہماری بچی پریشان ہو کے ہمارے گھر آ جاتی ہے تو ہم رونا روتے ہیں کہ ارے بھائی ہماری بچی کے ساتھ تو بڑا برا ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ بات تو بتا دی نا کہ ہم نے جو چیز جس کو ہم نے پرائیورٹی دینی ہے وہ تو دین ہے، تقوی ہے، لیکن ہم نے اس کو تو کہیں دور رکھ دیا. لاسٹ میں بھی نہیں لاتے ہم اسے. تقوی تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے، ہم نے خود دیکھی ہیں یہ چیزیں. ہماری بچی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، بہت خوبصورت ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا. عورتیں کیا کہتی ہیں اپنے بچے کے لیے؟ کوئی نہیں جی شادی کر دیتے ہیں، وہ تو ہم سکھا دیں گے. سنا ہے آپ نے یہ سب؟ جی ہے نا. اب یہ بتائیں وہ 20 سال کی لڑکی ہو گئی، اس نے آج تک قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا. اب اس کے گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. پھر جب ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، ہماری نسلیں بگڑ جاتی ہیں، تو پھر ہم قسمت کو روتے ہیں بیٹھ کر. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دینداری دیکھی ہی نہیں اس میں. 20-22 سال کی آپ لڑکی لینے جا رہے ہو، اس نے نماز ہی نہیں پڑھنا آتی اس کو. کوئی نہیں جی ہم سکھا دیں گے. دین کیسے سکھاؤ گے آپ؟ ہاں اگر آپ ایسی لڑکی دیکھتے جس کے اندر دین تھا، ٹھیک ہے، تو وہ دکھنے بھی خوبصورت لگتی ہے، اللہ کا نور بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اچھا یہ کام، یہ تکبر، مذاق اڑانا، یہ سب محفلوں میں اتنا عام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک عمر کی لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ جاتی ہیں یا عورتیں ایک ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ آنے جانے والوں کے اوپر کامنٹس کرتی ہیں. کیا کامنٹس کرتی ہیں؟ یار اس کو تو فیشن سینس ہی نہیں ہے، اس کو تو کپڑے پہننا ہی نہیں آتا، یار یہ کہاں سے میک اپ کروا کر آئی ہے، دیکھو کیسی کالی ہے اور ایسا فاؤنڈیشن لگا دیا کہ اس کا یہ کیا گوری ہو جائے گی ایسے کرنے سے. سنی ہے آپ نے یہ سب باتیں؟ یہ اللہ معاف فرمائے ہم بھی اس میں کبھی کبھی شامل ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب سب کزنس ملتی ہیں تو جی ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی بری بات ہے. اور یہ ہم بات کس میں کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں ابلیس کے تکبر پہ. تو کیا ہم یہ شیطانی عمل نہیں کر رہے؟ ایک اور بات ہم لیتے ہیں یہاں پر
کہ جب ہم کسی جنازے پر جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک کام کریں، یہ سپارے لیں اور اسے پڑھ لیں. اب اگر آپ کو تھوڑی بہت نالج ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں جی ایسا نہیں کیا جاتا، اور یہ میت پہ پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا سپارے. تو آگے سے وہ جو سپارے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ کیا کہتی ہیں، ارے دیکھو بھائی ماحول ایسا ہے، میت کا گھر ہے، تھوڑا بہت پڑھ لیں گے تو کم سے کم گوسپ نہیں کرے گا، کوئی غیبتیں نہیں کرے گا، بیٹھ کے پڑھائی کر لے گا. یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم میت کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم کیا بے وقوف ہیں کہ وہاں جا کے غیبتیں کریں گے اور چغلیاں کریں گے اور دنیا کی باتیں کریں گے؟ کیا کرتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے؟ چپ ہی بیٹھتے ہیں نا، چپ ہی بیٹھتے ہیں نا. یہ تو ایک نارمل بات ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہم یہ جو محفلوں کے اندر یہ مہندی اور یہ رسمیں کرتے ہیں جہاں پہ لڑکیاں کے بے حیائی کی ہر لیول کراس کرتی ہیں، کبھی سوچا کہ وہاں ہم سپارے بانٹ دیں؟ کیونکہ غیبتیں تو وہاں ہو رہی ہیں، بے حیائی تو وہاں ہو رہی ہے. کبھی ہم نے سوچا؟ مطلب ہم ہر چیز الٹی کر رہے ہیں. جہاں پہ تو انسان میت پڑی ہوئی ہے اور ہمیں آخرت نظر آ رہی ہے، وہاں پہ سپارے بانٹے جا رہے ہیں. لیکن ہم جو محفلوں کے اندر ہر طرح سے آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، کبھی کوشش کی ہے ہم نے؟ اگر کریں گے تو کوئی ہمیں بے وقوف سمجھے گا، ہمارے یہاں آنا چھوڑ دے گا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا بہت ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے کہ آج ہم اس تکبر کو کس حد تک لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ بک مارک ایک لگا دوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آگے اس کے کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تمام باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس تکبر کو انشاءاللہ ہم اور ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں اور پڑھیں گے، اور کوشش ہماری یہ رہے گی کہ یہ جتنی بھی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں کو ہم سے دور فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.